المشرکین اور مشرکات کون ہوتے ہیں؟ لفظ کے لحاظ سے تو خیر واضح ہے کہ وہ جو بھی اللہ کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے، لیکن یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شرک کس میں کرا رہا ہے۔ شرک جتنے درجات ہیں توحید کے، اتنے ہی درجات ہیں شرک کے۔ تھوڑا آپ کے ذہنوں پہ بوجھ پڑے گا، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ آگے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جتنے درجات ہیں توحید کے، اتنے ہی درجات ہیں شرک کے۔ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الربوبیت اور توحید فی الالوہیت، 5 درجے، واضح 5 درجے ہیں اللہ کی توحید کے۔ جو انسانوں سے چاہا گیا ہے وہ بالکل نچلا درجہ ہے۔ وہ کون سا درجہ ہے؟ بالکل الوہیت والا درجہ ہے۔ اس کو اللہ نے تاکیدی طور پر کہا ہے کہ اس کو دھیان کریں۔ اوپر کے درجات جو دھیان کر سکے گا وہ اپنے درجات بڑھائے گا، معرفت کے درجات اس کے بہتر ہوں گے، وہ ایک معرفت والا اور علم والا انسان ہوگا، اور اللہ کے پاس اس کا درجہ بھی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اسی لیے وعلیکم السلام۔ اچھا تھوڑا سا سمجھا دوں ان چیزوں کو کہ جو توحید فی الذات ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہے۔ اگر وجوداً دیکھا جائے تو اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، اس سے زیادہ بس ایک ہے وہ۔ اس سے زیادہ اگر تھوڑا بتاتا ہوں تو بعض جو نابالغ ہوتے ہیں، علمی نابالغ، وہ ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ پھر وحدت الوجود اور دوسرے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بہت گنجلک ہو جاتے ہیں اور ان کی سمجھ سے بالاتار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بہت جلدی کسی انسان کو کافر بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے آپ کو دوستوں کو کہہ سکتا ہوں کہ جہان میں اگر ہے تو صرف وہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی جگہ خالی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر شے میں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو میز پڑی ہے یہاں تک اللہ ہے، یہاں سے میز شروع ہو جاتی ہے، یہاں جب میز ختم ہوتی ہے تو پھر یہاں سے اللہ شروع ہوتا ہے، اور اس طرح سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ بس اگر اللہ ہے اور ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں ہے تو یہ اس میز کے وجود میں بھی یہ مظہر وجود خدا ہے۔ اس لیے اس بات کو ابھی ادھر ہی روک دیتے ہیں۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، یہ آدمی قائل ہو کہ جو صفات ہیں وہ اسی کی ہی ہیں، علم ہے اسی کا ہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ہی علم ہے، اسی کے پاس ہی علم ہے، وہی عالم ہے۔ وہ اپنے سے اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو دے دے، نہیں تو علم اسی کے پاس ہے۔ افعال کی توحید اگلا مرحلہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو کچھ ہل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس نے بعض بہت معمولی سا حصہ اس کا انسانوں کو یا دوسری چیزوں کو کرنے کو دیا ہے، اس نے دیا ہے، یہ بھی اس نے کیا ہے، جو دیا ہے وہ کیا ہے۔
اس لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہی کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ یفعل ما یشاء، وہی کر رہا ہے۔ اگلے مرحلے میں پورے جہان کو چلانے کا کام ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ ربوبیت کا مرحلہ چوتھا، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی وہی کر رہا ہے، اس کے سوا کچھ بھی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے جہان کو چلانے کے لیے۔ مثلا میں کہوں کہ میں پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ پانی پیتا ہوں میں، لیکن پیاس میری وہ میں نہیں بجھاتا ہوں۔ کون بجھاتا ہے؟ پیاس بجھانے والا۔ فَإِذَا فَهُوَ يَسْقِينِ، ایسے ہے کیا کہ جب یعنی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی جب مریض ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ دوا شفا دیتا ہے یا اللہ شفا دیتا ہے؟ تو اللہ شفا دیتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ربی کو کہا کہ اِذَا رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ تیر چلا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تیر تو آپ چلا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، کمان آپ کے ہاتھ میں ہے، تیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب تو نے تیر چلایا، کمان ہاتھ میں لے کر چلایا تو تو نے ہے، لیکن تو نے نہیں چلایا، اللہ نے چلایا ہے۔ اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں چلایا تو نے ہے، لیکن تو نے نہیں چلایا۔ کس نے چلایا ہے؟ اللہ نے چلایا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُمْ بَلْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے ان کو نہیں مارا، اللہ نے ان کو مارا ہے۔ خوب یہ قرآن کی آیات ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پس یہ جو ربوبیت ہے یہ ساری اس کی ہے۔ وہ ہاں اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ارادے کا ہے، وہ انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں یہ پیکج ہے، سمجھنے کا پیکج۔ وَإِلَّا کسی کے پاس سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، سمجھنے اور ارادے کا یہ جو پیکج ہے یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے انسان میں ڈال دیا ہے، عارضی طور پر دے دیا ہے کہ بھئی ہاں تم اتنی، اور وہ بھی محدود ہے، بہت محدود ہے۔ یعنی انسانی سطح کی ایک خاص چیز انسان کو دے دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باقی چیزیں، انسان کو بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ یہ ہو گیا ربوبیت کا مرحلہ۔ اور آخری مرحلہ ہے جب کسی کو کوئی رب مان لیتا ہے تو پھر اگر اس کی عبادت کرنی ہے تو پھر اسی کا حق بنتا ہے۔ بس توحید فی الربوبیت کے بعد توحید فی الالوہیت آ جائے گا، یعنی اسی کو الہ مانے، الہ یعنی معبود۔ اور یہی چیز ہے جو نبی نے آ کر سب کو کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ لا الہ الا اللہ کہیں اور کریں پھر آپ فلاح پا جائیں گے۔ یہ بالکل نچلا مرحلہ ہے توحید کا۔ یہاں سے انسان داخل ہوتا ہے توحید کے مراحل میں، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب علمی ترقی کرتا ہے تو توحید کے اوپر والے مراحل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ سارے مراحل طے کرے۔ پس جو واضح ترین شرک کا تصور ہے وہ اسی نچلے مرحلے میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے عبادی امور میں کسی دوسرے کو بھی ساتھ رکھے، عبادت کر رہا ہے اللہ کی، ساتھ ہی دوسروں کو بھی شریک عبادت بنائے۔ یعنی اس توحید کا جو بالکل نچلا مرحلہ ہے اس میں کیا کرے؟ دوسروں کو بھی شامل کرے، اللہ کو بھی مانتا ہے۔ یعنی جیسے یہ مشرکین کرتے تھے، بیت اللہ کا جو طواف کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، ساتھ ہی بتوں کو بھی وہ نظر و نیاز اور ان کے سامنے بھی اپنی عبادت کا اظہار کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے ان سے پوچھتے کہ کون خالق ہے، وہ کہتے اللہ، اللہ کو بھی مانتے تھے،
ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے۔ کس مرحلے پہ مانتے تھے؟ وہ اسی نچلے مرحلے پہ شریک کرتے تھے، یعنی عبادت کے مرحلے میں، الوہیت کے مرحلے میں وہ شریک بناتے تھے۔ ربوبیت یا اس سے ربوبیت کے مرحلے میں چونکہ شریک بنا لیتے تھے، پہلے وہ کہتے تھے کہ مثلا فلاں کام کے لیے وہ جو ان کا بت ہے یا وہ جو ان کا جس کو وہ خدا مان رہے تھے وہ بھئی یہ سارے کام کر رہا ہے، بارش کا خدا وہ ہے مثلا، ہاں فلاں کام کا خدا وہ ہے، فلاں کام وہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر اسی کی وہ اتنی ہی عبادت بھی کرتے تھے، کیونکہ عبادت ربوبیت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس سے اوپر جو ہے وہ قائل تھے، لیکن تفصیل سے یقیناً نہیں تھے۔ باقی چیزیں جب بھی ان سے پوچھے تھے کون بھائی کس نے یہ جان خلق کیا ہے، کہتے تھے اللہ نے۔ کون ہے مالک اس جہان کا؟ اللہ مالک ہے، یہ تو وہ کہتے تھے۔ بس ان کی شرک نچلی سطح پر تھا، اور یہی سطح ہے جہاں آ کر جس کو مشرک کہا گیا ہے قرآن میں، وہ یہ وجہ ہے۔ اوپر والی سطحیں جو ہیں وہ انسانوں کے ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس اوپر والی سطحوں میں اکثر انسان شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں، اکثر انسان شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ شرک خفی میں فقہی مسئلے جاری نہیں ہوتے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے وہ یہ دوائی نہ ہوتی تو یہ میں تو ٹھیک ہونا ہی نہیں تھا، یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں نے ٹھیک ہونا ہی نہیں تھا، اس ڈاکٹر نے میری زندگی بچا لی، اس دوائی نے میری زندگی بچا لی۔ یہ کہنا، یہی لفظ کہنا ہی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ لیکن یہ شرک کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ یہاں گنا جا رہا ہے۔ یہاں صرف وہ شرک کا مرحلہ کہا جا رہا ہے جس میں آپ باقاعدہ عبودیت کرتے ہیں کسی کی، کسی دوسرے کو عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ اوپر والے مراحل وہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہیں، لیکن یہاں خلط ملط ہو جاتا ہے نا، چونکہ یہ توحید کے مراحل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یقیناً جو بندہ مثلا صفات میں اللہ کے جو ہے وہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کو بھی مشرک کا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا پتہ کس کو چلتا ہے؟ ہر بندے کو، ہر بندے کے منہ سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں، ہر بندے کے کاموں میں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ توکل کریں، لیکن وہ تو اس چیز کو کہہ رہے ہیں چھوڑیں جی، اپنا یہ کام کریں، یہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ بیٹھے رہیں دعائیں کرتے رہیں، اس سے کیا حاصل ہونا ہے آپ کو؟ یہ بندہ ٹھیک ٹھاک شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کو شرک گنا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ ٹائم پہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، ٹائم پہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، تو اس کو مشرک نہیں گنا جائے گا۔ یہی مسئلہ ہے، جو شرک فقہی شرک ہے اس کو، اور جو کلامی شرک ہے اس کو یہ خلط ہو گیا ہے، مکس ہو گیا ہے۔ جو احکام مشرک کے ہیں فقہ میں، جیسے کہ یہ نکاح والا، یہ اس مشرک کے ہیں جو شرک جلی کرتا ہے، جو واضح طور پر شرک کر رہا ہے اور اللہ سے ہٹ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے۔ یہ عملی شرک ہے، عملی مشرک ہے، عمل میں جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ وہ جو اس سے پچھلے مراحل ہیں وہ ذہنی مراحل ہیں، وہ اعتقادی مراحل ہیں، ان میں صرف سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے آخری مرحلہ ہے، اس میں عمل میں فرق پڑ جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ بہت جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے عبادت کا، اس میں عمل میں ہی فرق پڑ جاتا ہے، جبکہ اس سے جو پچھلے مرحلے ہیں وہ صرف کلامی لیول پر اور اعتقادی لیول پر ان میں فرق ہوتا ہے، مشرک میں اور موحد میں۔ موحد ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے کہ وہ کر رہا ہے اور یہ وسائل ہیں، جبکہ جو مشرک
وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہی چیزیں ہی خود مؤثر ہیں، یہ چیزیں ہی کام کر رہی ہیں، یا یہ چیزیں ہی اور ہیں جن کے پاس یہ صفات ہیں، یا یہ چیزیں ہیں، یہ افعال ہیں دوسری چیزوں کے، اللہ کے کام اور ہیں۔ ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ کو اور بھی گہرائی میں جانا چاہیے، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ۔ یہی مسئلے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے علماء پچھلے زمانوں میں انسانوں کی علمی عدم بلوغ کی وجہ سے، علمی رشد نہ ہونے کی وجہ سے منع کرتے تھے کہ آپ اعتقادی مسائل میں زیادہ کھوج نہ کریں، آگے نہ بڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے علمی سپورٹ اور علمی وہ جو ہونی چاہیے طاقت وہ ہے نہیں، تو برداشت نہیں ہوگی، اور بندہ کیا ہو جائے گا، سیدھا کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اور جیسے کہ بہت سارے اس طرح ہوئے بھی ہیں کہ انسان کو جب پتہ نہیں چلتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ بالآخر ادھر چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اور اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر سارے کام جب اللہ کر رہا ہے تو پھر سارے گناہ بھی کیا ہیں ہمارے؟ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے؟ اس طرح پھر پیش آتا ہے سوال، بہت بڑا سوال پیش آتا ہے۔ ہاں، لیکن خدا کریم نے بتایا ہوا ہے کہ دو چیزیں انسان تیرے پاس ہیں، ایک سمجھ، ایک ارادہ، یہ دو چیزیں ہیں، یہ جتنی لیول کے آپ کو دیے گئے ہیں اتنا ہی سوال ہوگا۔ اگر کسی بندے کو 10% سمجھ دی ہے تو 10% سمجھ کے مطابق ہی اس سے جواب طلبی ہوگی۔ جس کو اگر 50% سمجھ دی ہے، 50% علم دیا ہے، عقل دیا ہے، تو اس سے جواب بھی اتنا ہی لیا جائے گا۔ اس لیے جو بندے بالکل لا سمجھ ہیں، بالکل سمجھ ہی نہیں آئی، ساری زندگی بس ایسے ہی چلتا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق ادھر سے ان کی جنت کا تعین بھی اسی لیول کے مطابق ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ پھر وہ کہیں کہ اچھا چلو یہ سادہ بندہ اللہ دا، ایسا آؤ اتنے بٹھا دو، نہیں ہاں ٹھیک ہے سادہ بندہ اللہ دا، تو پھر ہیں جی چاہ سموسہ دے دو اس نو۔ خوب، اچھا اب یہ بات کیونکہ بہت مہم ہے اس لیے آپ کے سامنے کی ہے، مشرک کے معنی۔ اس لیے یہ بیچارے جو ابھی بعض ممالک میں ہیں نا، وہ بس ہر بات ہوا یہ مشرک ہے، جیسے بعض ابھی بھی طائفے مسلمانوں میں وہ ہر مسلمان کو نا مشرک کہہ رہے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں یہ مشرک ہے، یہ کام کر رہے ہیں یہ مشرک ہے، وہ کام کر رہے ہیں وہ مشرک ہے۔ بھائی یہ آپ مشرک کی تعریف جانیں، مشرک کو سمجھیں، پھر جا کر یہ باتیں کریں کہ کون مشرک ہے۔ جو چیز مطلوب ہے، جو چیز کہی گئی ہے، جو چیز انسانوں سے چاہی گئی ہے، وہ شرک فی العبادہ سے پرہیز کرنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے دائرے میں رہنا ہے۔ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ خوب، بہت ساری اور چیزیں تو ساری رہ گئی ہیں، یہاں صرف بات کس کی ہو رہی ہے؟ صرف معبود کی، یعنی اپنی عبادت کے لیے۔ آپ نے نہیں یہ کہا کہ کوئی خالق نہیں اس کے سوا، کوئی کرنے والا نہیں اس کے سوا، کوئی رب نہیں اس کے سوا، کوئی ہے نہیں اس کے سوا۔ یہ باتیں تو آپ نے گنی نہیں ہیں، صرف آپ نے کون سا جو چیز محور بنایا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بس وہ جو درجہ ہے، اس درجے کو جو کراس کرے گا تو وہ قرآن کی زبان میں مشرک شمار ہو رہا ہے۔ باقی مراحل کو اللہ نے یہاں نہیں گنا، وَإِلَّا جیسے جناب یوسف نے کہا تھا اپنی بات میں کہ وَمَا أَكْثَرُهُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایسے یہ آیت جو آپ دوست قرآن سامنے رکھتے ہیں کہ وَمَا أَكْثَرُهُمْ
وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اس طرح کا ہی مضمون بنتا ہے کہ یہ جو اکثریت ہے انسانوں کی وہ مومن نہیں ہوتے، مگر یہ کہ ساتھ کیا ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں اور مشرک بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مومن اور مشرک اکٹھے ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کے مرحلے میں مشرک نہیں ہیں، لیکن اوپر والے مراحل میں اکثر انسان کیا ہیں، ان سے یہ شرک ہوتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بحث کی ہے نا علماء نے کہ بھئی یہ کیا، پھر کیسے اس طرح؟ تو وہ بہت سارے انسان یعنی مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، تو یہ تو بہت سارے یعنی 99% شاید بن جائیں، یا اس سے بھی زیادہ ہوں یا کم ہوں، کہ جو مشرک بن جائیں گے۔ پھر باقی رہتا کیا ہے؟ تو پھر شرک جلی اور شرک خفی کی بات آئی۔ شرک جلی یعنی جو عبادت کرے دوسرے کی، یہ واضح ہے، دو ٹوک عمل میں بتا رہا ہے کہ یہ مشرک ہے، یہی مشرک یہاں مراد ہے، انشاءاللہ سمجھ لیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، وہ مشرکات جو اس لیول کی مشرکہ ہیں ان کے ساتھ نکاح نہ کریں، ان کے ساتھ شادی نہ کریں۔ مومنوں کو حکم ہے حتیٰ یؤمننا، ہاں اگر مومن ہو جاتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، مومن ہو جاتی ہے۔ یہاں کہا ہے یومن، یہ ایک چیز بہت یہاں نقطہ مہم بنتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بھائی جگہ ایک خاتون جو غیر مسلم تھی، اس نے شادی کے لیے وہ کیا ہو گئی ہے، مسلمان ہو گئی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نا بابا یہ کافی نہیں ہے، بس آپ نے کلمہ پڑھا اور دوسرے دن شادی۔ بھائی یہاں کیا حتیٰ یؤمننا، اور یؤمننا اے اللہ ہمیں کیا پتہ کہ آپ اسلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت میں کہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مومن ہوئے، مومن ابھی نہیں ہوئے، آپ یہ کہیں کہ ابھی کیا ہوئے ہیں، آپ مسلم ہوئے ہیں۔ بس ایمان کے لیے مسلمان رہ کر ایمان کے جو آگے اقدامات ہیں وہ بھی شروع کرے اور پتہ چلے کہ یہ مومن ہے۔ یہ نہیں کہ اسی دن ہی آپ جو ہے نا اسلام اور اسی دن ہی ایمان، نہیں، ایمان تھوڑے مرحلوں کے بعد آئے گا۔ ولیکن یہ آگے آیت میں مسئلہ ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان ابھی آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تو آپ کے دل میں وہ بندہ داخل ہے جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں۔ ہاں، ایمان کو دل میں داخل کریں، پھر جا کر آپ کیا ہوگی، اجازت ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ شادی کریں۔ دیکھیں آپ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تب تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔